اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھیں گے 284 سے 286 تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب یہ سورت کی خاتمے پہ بے مثال خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے، الحمدللہ ہمیں دیا ہے، جو بنی اسماعیل میں سے اٹھی تھی، جو امت مسلمہ ہے، اور اس کے جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے بڑے ہیں، رسول ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان پر ایک امت مسلمہ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو پھر اس میں کیا ہے، شریعت پہ عمل کریں گے، اللہ کے دین کی گواہ بن کے اٹھیں گے، دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ گواہی دیں گے۔ تو کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو ہے آسمان اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے اور ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو تم اللہ اور اس کے حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخشے گا، جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ بہترین آیت ہے، تو اس کے بارے میں نا احادیث بھی ہیں، تو ہم پہلے احادیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیاری آیات میں فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ایک زوردار آواز آتی ہے نا، ایک آواز آتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور آسمان کی طرف اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے آج آسمان کا نا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور آج اس میں سے ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی طرف سے 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے اور ہم الحمدللہ ان کی امت ہیں۔ تو یہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی 3 آیات۔ اس حدیث میں 3 آیات ہیں، بعض میں 2 آیتوں کا ذکر آتا ہے، مگر ان تینوں کی ہی آخری رکوع کی جو ہے نا فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ آخری کی 2 آیتیں پڑھے گا اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ہم لوگ جتنے بھی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی جنات شیطان کو بھگانے کا، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو ٹونا نظر، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ 2 آیتیں جو ہیں آخری رکوع، یا 3 آیتیں 2 آیتیں، یہ ہی ہم رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گی۔ تو یہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہم پڑھیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ اور یہ 2 آخری آیات، یہ 3 جو بھی ہے، یہ بہترین دعا ہے اور ایمان کو ہمارے مضبوط بھی کرتی ہیں، اور یہ کوئی عام آیات نہیں ہے نا، ان کے پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے۔ مغرب سے دیکھیے رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد اس کے بعد آپ پڑھ لیں، یا پھر جو ہے آپ سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، سوتے ہوئے پڑھ لیجئے، جیسا بھی پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اللہ کے سامنے جب ہم یہ آیات ہے نا، ہم اس کو انشاءاللہ بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں کہ یہ آیات میں ہم اپنے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ سونے سے پہلے ہم اپنے ایمان کا اقرار کر کے سوتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ لوگوں کو بکس دی تھی نا،
اس میں بھی یہ دعائیں ہیں، یہ آخری آیات ہیں۔ تو اتنا آپ الگ الگ سپارہ ایسے ہوتا ہے نا اٹھا رہے ہیں آپ، اتنا ضروری نہیں، اسی میں ہی آپ کو یہ انشاءاللہ یہ آیات مل جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جو اتنی پیاری آیت ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، تو ہم ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے نا غور و فکر کرو، سوچو، دیکھو۔ تو اب آپ لوگ اپنے امیجنیشن میں لے کے آئیں کہ جو کچھ بھی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سب جتنا ہمارے پاس مال اور جتنی کائنات ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم اس کی رضا کے لیے ہم عمل کرتے ہیں یا ہم کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کے اوپر، تو کوئی ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز اسی کی تو ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے کے اس پہ نماز پڑھ کے ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کیا، نہیں، اللہ ہی کا ہی سب کچھ ہے، یہ پیسہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کسی کو دیتے ہیں، یہ صحت، یہ جسم، یہ تمام چیزیں اللہ ہی نے تو ہمیں عطا کی۔ اگر ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں کرے، ہر چیز ہی اللہ کی ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں بہت محدود علم ہے، ہمارے پاس جو ہے نا بہت لمیٹڈ علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو چاند، ستارے، سورج یہ نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بھئی یہاں پہ فرشتے اوپر رہتے ہیں، اللہ اوپر ہے، فرشتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہ، بس جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، بس جو سنی سنائی لمیٹڈ باتیں ہم کو پتہ ہیں، بس بہت لمیٹڈ علم ہے ہمارا۔ تو اگر ہمیں یہ آیات سمجھ آ جائے نا، تو ہمیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین اور ہر چیز، مطلب اللہ کے پاس جو ہم ظاہر کریں، جو ہم چھپائیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر ہم کو اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یا اللہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی تو نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، تو ہمارا دیکھیے ہمیں ایک لہجے کے لیے نا ہماری سانس جو ہے نا وہ ایک اس پہ نا مشکل آئے، ایک محسوس آئے کہ یا اللہ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ سے، سوائے دیکھیے ساری کائنات جو ہے نا وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور اللہ کے فرما بردار ہے۔ ہم لوگ، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ دیکھیں کہ کتنا سورج فرما بردار ہے، چاند، ہوائیں، ایوری تھنگ، پرندے سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، سوائے ایک انسان کے جو نافرمان ہے، سوائے چند انسانوں کے، باقی تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر اڑ حجتی ہے، جھگڑالو ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اور تمہارے جو جی میں ہے یا اسے چھپاؤ، تم سے حساب لے گا اس کا اللہ، بے شک اللہ بخش دے گا جسے چاہے، عذاب دے گا جسے چاہے، اللہ اوپر ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ تو اب دیکھیے ہم کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سورہ بقرہ تھی وہ بنی اسرائیل سے کتنا مخاطب تھی، تو اب ان کو بھی اگر ہم اس میں لیتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ جہان میں جو کچھ بھی ہے، اور مومنوں کو بھی بتا رہا ہے، بنی اسرائیل کو بھی سنا رہا ہے کہ تم بھی ان کے سامنے لوٹ کر جاؤ گے، اے بنی اسرائیل، جو تم جس گمان میں ہو۔ ہم سب پیچھے تو آیات پڑھ ہی آئے نا کہ کس قدر وہ ضدی تھے اور بدتمیز تھے، اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کس اکڑ میں ہو، یہ تمام زمین اور آسمان اللہ کے ہیں، اے بنی اسرائیل، تم بھی اس کے سامنے لوٹ کر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، دیکھیں یہ تو انڈیویجولی بھی آپ لے لیجئے کہ ہم ہر انسان کے اندر باہر اللہ جانتا ہے، اور اگر جو خاص کر کے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ گواہی کو چھپایا تھا، رسول اللہ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی اور وہ جو ہے انہوں نے چھپا لی تھی۔ تو اب خاص ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے اب یہ سمجھ لیجیے اس آیت کو ہم کر رہے ہیں کہ یاد رکھو جو کچھ تمہارے دل میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ جانتا ہے۔ انسان کے جو ہے
یہ جو حساب ہے نا، جسے تم سے اللہ حساب لے گا، اللہ پھر بخش بھی دے گا جسے چاہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے بہت سارے دلوں میں باتیں آتی ہیں اور انسان بھول بھی جاتا ہے، مگر چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پکا ارادہ جسے کرتے ہیں نا، کہ بالفرض انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، یہ پکا ارادہ کیا، مگر کیا ہے کچھ حالات ایسے آ گئے کہ وہ نہیں کر سکا، مگر یہ جو پکا ارادہ ہے نا، اس پہ تو اللہ ضرور پوچھ کرے گا۔ اور جو باقی ہمارے بھی جو ارادے آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے درگزر کرے، معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس گواہی کو چھپائی تھی اللہ کی، تو اللہ خاص ان کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو تم چھپا رہے ہو، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اس کو چھپاؤ گے، اللہ تم سے حساب لے گا، اللہ بخشے گا جسے چاہے اور عذاب دے گا جسے چاہے۔ تو اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو اس دن کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی کہ اللہ کا کنٹرول ہوگا سب، اللہ ہی کا اختیار ہوگا، اس کی حکمت اور معیشت، اس کی جو مشیت ہے، اس کے اوپر سارا دار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی کسی کے اوپر کچھ بھی ڈپینڈ نہ کرے، اور ہر فیصلہ اللہ ہی کرے گا، پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے۔ اور دیکھیں یہ بات آپ کو میں بتا دوں، جب بھی ایسی بات آتی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ہم گمراہ کرتے ہیں، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہوئی ہے، آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ پہلے انسان کی پورا آزادی دے کے اس کو پورا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، جب وہ انسان خود ہی ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے، اپنے سے خود ہی انکار کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک شان ہے، کلام ہے، کہ اللہ اپنی جو پاور ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ پہ کسی کا کنٹرول نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دل میں کیا کیا خیالات ہوتے ہیں، بہت طریقے کے خیالات ہوتے ہیں ہر انسان کے دل میں کیا کیا ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے ایک تو ایمان ہوتا ہے ہمارے دل میں، تقویٰ ہوتا ہے، اچھی سوچیں ہوتی ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، جب اچھی سوچیں، تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل بھی بڑھتا ہے نا اس سے، اور پھر اللہ کے، اور یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی بھی ہوتی ہے، اس کے دین کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات بھی ہوتے ہیں، نیت ہے، ارادہ ہے، اور برے خیالات ہیں، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹیو بھی سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، حسد، تکبر، لالچ، کیا کیا بیماریاں دل کے اندر کی، جو اس قسم کی بیماریاں ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، تو اندر خود بخود انسان سوچتا رہتا ہے، کبھی دیکھیے خود ہی کتنے خیالات آتے ہیں، تو دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا جو کنٹینیوسلی خیالات آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ہم اس پہ نوٹس بھی نہیں لیتے، وہ ایک انسان کا ایک ہے سسٹم، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، مگر ہم بھی بیزار آ جاتے ہیں سم ٹائم نا، کہ یہ کیا ہمارا دماغ میں ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں، ہم بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہے نا، اسپیشلی نماز سے پہلے، تو جو غیر اچانک سے غیر اختیاری خیالات پہ جو ہے نا، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں کرے گا، تو انسان کو بھی کوئی ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں کہ، اور لیکن جو ارادے کے ساتھ کریں گے، جو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے پکا ارادہ کیا مگر مجبوری کے تحت وہ ہم عمل نہیں کر سکے، جیسے کوئی آپ نے اکثر ڈراموں میں دیکھا ہوگا، وہ مرڈر کرنے کے لیے پورا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آل آف اے سڈن سامنے کوئی آ جاتا ہے، تو کیا وہ بچ جاتا ہے، یعنی کہ ارادہ پورا تھا مگر کوئی نہ کوئی ہیپنڈ ہو گیا، تو ایسے چیز پہ تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے سوال جواب ہوگا، اور خیالات جو آتے جاتے ہیں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، تو اللہ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ درگزر کر، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ایمان چرانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے ہمیں رسول اللہ نے دعائیں بھی بتائی ہیں، اور ہمیں وسوسے کو جو ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، اور زبان پہ اگر ہمارے دل میں وسوسہ آ بھی رہا ہے نا، تو ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول بھی کرنا چاہیے، کہ ہم زبان پہ وہ بات مت لے کے آئیں اور عمل میں بھی نہیں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر سے یہ تمام چیزیں ہماری
چھوٹتی ہیں اس پہ پھر جب ہم اللہ کے ڈر سے ہم نہ زبان پہ بھی نہیں لاتے ہمارے گندی باتیں ہمارے وسوسے، اور ہم رک جاتے ہیں نا جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے اور یہ وسوسوں سے ہم رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہمیں پھر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہوں عذاب دوں گا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ جب آیت آئی نا تو صحابہ تو بہت ڈر گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم تو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ہم جو کیا ہوگا، انہوں نے جب پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو سنو اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود ہی آسانی پیدا کرے، یہ نہیں سوچو کہ ابھی کیا ہوگا ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جو ہے کسی کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے نا، تو اس لیے تم پریشان نہیں ہو، اور جو بھی ہوگا ہمارے جو بس میں نہیں ہے اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی، جو ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جس ارادے کو جو ہمارے اختیار سے باہر تھا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے، ایک خیال نہیں آیا کہ ہم نے پوری اس کی سٹوری بنا لی، جیسے نماز میں ہوتا ہے پوری ایک کہانی بن جاتی ہے، تو وہ چیز ہمیں پالنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی خیال آیا ہمیں جھٹک دینا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اس کو پورا پلان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہماری نجات، اور مطلب ہمیں اللہ سے اپنے جو ہے ان چیزوں کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی خیال آ گیا، 3 چیزیں دیکھیں کرنا چاہیے، یا تو ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہمارا دماغ خالی پھرتا رہتا ہے نا، تو 3 چیزیں علماء بتاتے ہیں، یا تو اللہ کا ذکر میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھو، اور یا پھر یہ کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کس طرح سے میں اس کو فکس کر سکتی ہوں، یا پھر اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے رہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں اپنے دماغ میں اس کو مصروف کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارے دلوں میں خیال ہے، اگر وہ چاہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو جی چاہے ہم کرتے رہیں۔ ہم پر اپنی رحمت عطا، ہم کو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ اگر عذاب دینے پہ آ گیا، اللہ نے بخشش نہیں کی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری نجات، ہمارا عذاب، ہر چیز کا جو اختیار ہے، نجات اور عذاب کس کے پاس ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ہمیشہ، میں نے آپ کو یہ بتائیں کہ جب بھی وسوسے آئیں تو ہمیں کیا تدبیر کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اچھے پازیٹیو، ہر نیگیٹو تھاٹ کو نا پازیٹیو میں چینج کر دیں۔ گندے خیال آ رہے ہیں، بدگمانی آ رہی، اس کو فوراً نا پازیٹیو میں کر دیجئے، اپنے آپ کو جھٹک دیجئے، اور جو 3 چیزیں میں نے بتائی کوشش کریں کہ وہ کر لیجئے۔ اب آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، اور مسلمانوں نے بھی، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو مانا، اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو ہم کسی میں سے جدا نہیں کرتے، اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے ہم نے سنا اور قبول کیا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے بہت ہی پیاری، جیسے ہم نے پڑھی ہے کہ یہ ہے ہی آخری رکوع، خوبصورت ترین رکوع ہے، تو اب ایمان کا ذکر یہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایمان کا ذکر مسلسل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور یہ آیات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ یہ عرش کے نیچے کی سے نیچے سے دیا گیا، کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ہی مطلب بہت بابرکت آیات ہیں یہ۔ تو تو درمیان میں جیسے اب ہم نے ایمان کا ذکر، جیسے ہم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم پڑھے، بیچ بیچ میں بھی پڑھ کے آئے ایمان کا ذکر، اور ہم کو یاد ہوگا کہ ہم نے آیت بر، اس کو تو خاص اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں بھی
ذکر آیا، اور آپ دیکھیے شروع، بیچ، آخر، اور اب ہم آخر میں آئے تو پھر اللہ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ آمن الرسول، رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، مسلمانوں نے بھی سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو مانا، اس کی کتابوں کو مانا، یعنی کہ اللہ کی بات سن کر انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ کی ذات، یعنی کہ اللہ پہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات پر ایمان لے کے آگے، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر، کتابوں پہ، رسولوں پہ، ہر چیز پہ جو ہے ایمان لے کر آگے ہیں کہ ملک، فرشتوں پہ، کتاب پہ، رسول پہ، سب پہ ایمان۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، جب ہم سونے سے پہلے جب پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریفریش کر کے مرتے ہیں۔ اگر ہم مر گئے، کیونکہ دیکھیے موت اور نیند یہ تو بہنیں ہیں آپس میں، ہے نا، تو موت بھی ایک جو نیند ہے وہ موت کی ایک بالکل اسی طرح سے بہت ملتی جلتی ہے، تو اس لیے جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، اور مسلمانوں نے بھی سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو مانا، اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو مانا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم کسی کو اس میں سے فرق نہیں کرتے، ہم کسی کو جدا نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہم ہر مسلمان ماشاءاللہ سے ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو اب کیونکہ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ مین ہمارا موضوع رہا ہے سورہ بقرہ کی، بات انہی یہودیوں سے بھی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، تو دیکھیں اے بنی اسرائیل تم نے تو انکار کر دیا ہے نا، مگر ہمارے پیغمبر نے مان لیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول نے مان لیا، اے بنی اسرائیل تمہیں کہا گیا تھا کہ تم ایمان لے کے آؤ، آخری نبی پہ بھی ایمان لاؤ، اور قرآن پہ بھی ایمان لاؤ، مگر تم نے انکار کر دیا، مگر ہمارے پیغمبر نے مان لیا، اور وہ ہر چیز جان لیا، جو ہر چیز کو مان لیا جو پہلے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ ہمارے رسول نے کیا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت مسلمہ آئی تو انہوں نے رسول اللہ کو بھی مانا، اور رسول اللہ نے تمام انبیاء کو مانا، اور جتنے پہلے آ چکے تھے، اور کسی رسول کا انکار نہیں کیا۔ یہ امت مسلمہ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کا اور کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کرتی۔ دیکھو یہ جیسے نا کہ ہم بھی جو بنی اسماعیل تھے، ہم بھی تھے، ہے نا، ہم لوگ جیسے امت ان کی بنی اسماعیل سے ہی امت مسلمہ چلی آ رہی ہے، تو دیکھو ہم بھی بنی اسماعیل میں تھے، ہمارے پاس صرف کیا ہوئے؟ ایک رسول آئے، ایک پیغمبر آئے، ہے نا، ہمارے پاس کیا تھے؟ ایک رسول اللہ، ایک پیغمبر آئے، اور ان کی شہادت پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان پیغمبروں کو مانو، ہم نے سارے تمہارے پیغمبروں کو مان لیا۔ اے بنی اسرائیل دیکھو ہمارے ایک پیغمبر کے حکم کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ بنی اسرائیل کے تمام کتابوں کو ایکسیپٹ کرو، توریت، انجیل، زبور، اور جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تم تمام نبیوں پہ ایمان لیا، اور ہم نے سب کو مانا، تمہارے پاس تم سب کو ہم نے، ہمارے رسول نے اور ہم نے مان لیا۔ اور اے بنی اسرائیل تمہارے پاس تو سارے پیغمبر تھے، جتنے پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل میں آپ سب جانتے ہیں، تمہارے پاس تو تمام کتابیں، تمام پیغمبر تھے، تم کو تو صرف اور صرف ایک پیغمبر کو ماننا تھا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، بنی اسرائیل کے پاس پورا بنچ تھا، صرف ان کے پاس اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو کتاب ہوگی قرآن، تم نے ان کو ماننا ہے، اور ان کے ساتھ ٹوگیدر مل کے پوری دنیا میں جو ہے اسلام کو اسپریڈ کرنا، یہی کمٹمنٹ اللہ نے کیا تھا نا۔ مگر ان کو دیکھیے، ان کے حسد نے، ان کی ہٹ دھرمی نے انہیں اتنی بڑی بابرکت چیز سے محروم کر دیا ان کو، ان
کے پاس اتنے نبی آ کے بھی جو ہے نا انہوں نے صرف ایک نبی کا انکار کیا، اور امت مسلمہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، دیکھیے ہمارے پاس صرف ایک نبی آیا اور ہم نے اتنے سارے نبیوں کو مان لیا، یہ ہے اعلیٰ ظرفی، اس کو بولتے ہیں نا۔ یہ ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم یہ نبی کو نہیں مانیں گے، ہم وہ نبی کو نہیں مانیں گے۔ الحمدللہ یہ امت مسلمہ کی خوبی ہے، اللہ نے اس کو خیر امت بنایا ہے۔ تو جب ہم نے جو ہے تمام امتوں کو مانا تو اللہ نے بھی، اللہ نے کہا رسول نے مان لیا جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اترا۔ یہ کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے نا۔ تو جب معلوم ہو گیا یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تمام انبیاء تمام کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم نے مانا، ہم کتابوں کو رسولوں کو ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ان کے پیغمبروں میں یہ بالکل کہا، اور ہم نے سنا اور مانا، ہم نے جو ہے اطاعت کی اور ہم نے سنا۔ اور آپ دیکھیں گے سورۃ الملک میں جو ہے نا آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیں گے یہ آتا ہے، جو سنا اور اطاعت کی بات ہے نا، الحمدللہ ہم امت مسلمہ نے سنا اور مانا، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سنا اور نافرمانی کر دی۔ تو آپ سورہ ملک اگر انشاءاللہ جب کبھی معنی سے پڑھیں نا تو آیت نمبر 10 میں دیکھیں گے، اس میں کہتے ہیں کہ کاش، جب دروغہ پوچھتے ہیں نا، دوزخ کے جو دروغہ آتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی والے وہ پوچھتے ہیں کیوں تم نے، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے کیا تم کو کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی ایسا بڑا دن آنے والا ہے؟ تو وہ کہتے تھے آیا تھا، مگر ہم کاش کہ ہم سنتے اس کی بات، کاش کہ ہم مانتے، یعنی کہ جو سننا اور اطاعت کرنی تھی نا انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور حسد میں ہی وہ وقت گزار دیا۔ کاش کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں تو آج ہمارا یہ انجام نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے پچھتائیں گے وہاں پہ۔ دیکھیں اس دن کا پچھتانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا نا، وہ تو ٹائمز اپ ہو گیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو سنتے اور اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اور دیکھیے ہمارے جو دل میں جو بات اترتی ہے نا، سننے اور سمجھنے کے لیے جو ہے نا دل کا پریزنٹ ہونا بہت مین رکھتا ہے، دل کا نرم ہونا، دل کی عاجزی بہت مین رکھتی ہے، بات کا اندر دل میں اترنا، توجہ سے سننا، بات کو سننا اور دل پہ اترنا، اور جس کے اندر کوئی ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو کہ بھئی میرے بڑے تو یہی کرتے تھے ہم تو یہی کریں گے، ہٹ دھرمی نہ ہو۔ اور ورنہ کیا ہوتا ہے اگر یہ سب چیزیں دل میں آ گئی نا، اکڑ، ہٹ دھرمی، تعصب، تو پھر کہتے ہیں نا حق کو انسان تسلیم نہیں کرتا، وہ پھر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ لوگوں کو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا، پتھروں کی مثال پڑھی تھی کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر انسان کا دل ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے خوف ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو اطاعت اور ہدایت پانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے، تقویٰ بہت ضروری ہے۔ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ کے آگے ہمیں جواب دینا ہے نا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کے جانا۔ تو یہ جب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے، ہماری زندگی میں ہم نے کیا کیا کیا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور وہ مان گئے کچھ بھی ان کے پروردگار نے ان پہ جو کچھ بھی نازل کیا تھا، تو تم ایک جیسے مومنوں نے سب کو مانا اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے جو ہے ایک پیغمبر کو ماننے کی ہمت نہیں کر سکے، ساروں کو مانے اور لاسٹ میں آ کے وہ اٹک گئے، ہے نا۔ تو ہمارے سامنے تو سارے پیغمبر ہیں، ہم نے اور ہمارے پیغمبر نے سنا اور ہم نے مانا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو دیکھیے جو بنی اسرائیل نے کہا، کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، مگر ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ عہد کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے سنا اور مانا، تو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو اس کو ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں میں بھی ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو آسان بات نہیں ہے کہ ہم نے ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں گواہی دینی ہے، ہم گواہ ہیں،
تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہم نے اٹھائی ہے نا؟ تو اگر ہم مسلمان گھر میں فری میں پیدا ہو گئے تو یہ مت سمجھے کہ کوئی ہمیں کوئی کام ہی نہیں، ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ، بچوں کو، اور پھر اللہ اور ہمت طاقت دے تو ہم اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار جو بھی ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو سیلف کو ٹھیک کریں نا ہم۔ تو یہ ایک عہد ہے، کمٹمنٹ ہے، اللہ کو معبود مانا ہے ہم نے، ایک اللہ کو ماننا ہے، رسول پر ایمان لائیں، جو وہ کہیں گے ہم نے کہا اللہ ہم نے سنا اور مانا۔ تو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل سے ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بخش دیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، یا اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی بہت بڑی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے۔ جو اتنی بڑی جب امت مسلمہ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو یا اللہ یا رب ہم کو معاف کر دے۔ یا اللہ دیکھیں نا، ہم لوگ خود اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں کہ ہم لوگوں کو صرف اپنے گھر، ہم کو صبح اٹھتے ہیں ہمیں گھر گاڑی اور بچوں کو بھیجنا، پک اینڈ ڈراپ کرنا، کھانا پکانا، شاپنگ بھی ہو گئی، گروسری بھی آ گئی، کھانا بھی پک گیا، بس ہم نے اپنی بس تھوڑا 5 وقت نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، ہم لوگ سمجھتے ہیں رمضان کے روزے رکھ لیے، بس اینف ہو گیا۔ یہ اینف نہیں ہے، ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں امت مسلمہ ہے، تو ہم اسی لیے یہاں پہ یہ دعا اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے اٹھائی ہے، یا اللہ اس میں آزمائشیں ہیں، غلطیاں ہوگی، یا اللہ رب ہم کو معاف کر دے، غفرانہ کا، اے اللہ ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف تو ہم کو لوٹنا ہے، تیرا ہی تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی ہم کو معاف نہیں کر سکتا، تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کے آنا ہے پروردگار۔ اور دیکھیے جو یہودی جو تھے نا، جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، چوزن پیپل سمجھتے تھے، ان کو کتنا تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے ہم تو چوزن ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بس ہماری تو جنت تو ہماری ہی ہے، اور ہمارے تو سارے بڑے بڑے نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں ہم، تو ہماری تو سفارش ہو جائے گی۔ تو اللہ کی اطاعت سے انہوں نے کیا، اللہ کی اطاعت سے وہ آپ نے دیکھا کیسے پھر گئے تھے، ہے نا، دور ہو گئے تھے، ان کے اس تکبر نے، ان کے اس شیطان نے ان کو ایسا گمان دے دیا کہ وہ دور ہو گئے، اس سے عمل سے دور ہو گئے۔ مگر مسلمان یہ مانتے ہیں، مسلمان یہ جانتے ہیں کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، جو کچھ ہم کریں گے وہ سب ہمارا اپنا ہی ہے، جو ہم کریں گے وہی ہم نے آگے جو ہے سروائیو کرنا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کے آنا ہے۔ اب آیت نمبر 286، یہ لاسٹ آیت ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس قدر اس کی گنجائش کے اس کے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ جو ہے نا، خود ذمہ داری جو ہے نا، خود جو ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے، جو ذمہ داری جو اس کو ایک امامت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کیا ہے؟ شہادت، گواہی دینا ہے نا۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیلز میں بتایا ہوا ہے کہ دیکھیے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف رسول ہے، اور بیچ میں امت مسلمہ ہے۔ اللہ اور رسول کے درمیان ہم گواہ بن گئے، کیونکہ اب رسول نہیں آئیں گے نا، اللہ کے رسول نے اللہ سے لیا اور ہمیں ذمہ داری دے دی ہے، تو ہم جو ہیں ایک طرف اللہ اور رسول ہیں تو ہم بیچ میں ہیں، اور باقی کیا ہے، ہمارے سائڈ پہ تمام دنیا ہے جس کو ہم نے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ تو جو ذمہ داری امت مسلمہ پہ ڈالی گئی ہے، شہادت کی، گواہی کی، شریعت پہ عمل کرنے کی، اور ہم نے کیا کہا پچھلی آیت میں کہ یا اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی کہ جو احکامات آپ نے ہم کو دیے، جو ذمہ داری دیے، ہم نے سن لیا اور اب ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، مگر اللہ کی مہربانی اور رحمت کو بھی یاد رکھو، یعنی کہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس قدر اس کی گنجائش ہو، تو اس کی مہربانی اور رحمت کو بھی یاد رکھو کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص سے اتنا
اتنا ہی پوچھ ہوگی جتنی اس کو طاقت دی گئی، یعنی کہ آپ پہ ذمہ داری آپ کے بچوں کی ہے، آپ سے بس اتنا ہی پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین پہ لائے نہیں کیا، کیونکہ آپ کا کنٹرول ہے وہ بچوں کے اوپر سارے کا سارا نا، آپ ان کی ماں ہیں، آپ پہ جیسے باپ ہیں تو وہ پورا گھر کا قوام ہے، اس کو گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا تھا، کیوں ایسا ہو رہا تھا، ملک کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اس کو جتنی ذمہ داری گئی ہے، جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، بس اتنا ہی سوال کیا جائے گا، اس سے زیادہ بڑھ کر اس سے نہیں پوچھے گا، ہر شخص اتنا ہی ہے جتنا وہ بوجھ سہ سکتا ہے، اللہ اتنا ہی ڈالتا ہے ہر شخص پہ، اتنا ہی بوجھ ہے جتنی اس کو طاقت دی گئی، جتنا اس کے پاس سمجھے نا، جتنا اس کے پاس جتنے دیے گئے ہیں اس کو باتیں دی گئی کہ بھئی تم یہ کر سکتے ہیں، یہ اختیارات، جتنے اختیارات اس کو دیے گئے ہیں اسی حساب سے اس سے سوال جواب ہوگا۔ ایک اگر صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی ذمہ داری، اس کے پاس اختیارات بہت ہیں، پاور بہت ہے، جس کے پاس جتنا پاور ہوگا، اختیارات ہوگے، اس پہ اسی کی طرح جواب سوال ہوگا۔ تو جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو خود مجبوریوں میں، شریعت میں کتنی آسانی کر دی، آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لیں، سفر پہ ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، رمضان میں روزے، بیمار ہیں سفر میں تو دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ حج کیا، وہ بھی پیسے والوں پہ کیا، دوسروں پہ نہیں کیا، ہے نا؟ تو کتنا اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی، تو پھر اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوجھ انسان کے اوپر ڈال دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس قدر اس کی گنجائش ہو، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ انسان کو فائدہ یا نقصان جو کچھ بھی پہنچتا ہے نا، اس کے اپنے عمل سے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کرے گا ویسا سامنے آئے گا، دوسروں کے نیک عمل اس کو نہیں ملنے والے۔ اللہ نے کہہ دی یہ نہیں تم سمجھنا کہ تم برا کر رہے ہیں دوسروں کے نیک عمل تمہیں مل جائے، نہیں، جو تم نے کیا ہے وہی ہوگا، اور نہ دوسروں کی برائیاں کسی کے کھاتے میں تمہارے آ جائیں گی، الا کہ کوئی خود ہی برائی کا کام شروع کر کے جائے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے، جیسے آپ کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کسی نے اور آگے پڑھا دیا، تو ایک آپ نے اچھے کام کی ابتدا کر کے گئے تو وہ نیک عمل آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر ہمیں کوئی دیکھ کے کوئی نیا فیشن لے لیتا ہے جو ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل جو ہم نے ایسا کیا جو قرآن اور سنت سے ہٹا ہوا تھا، اور کسی نے دیکھا دیکھی ہمیں اپنا لیا ہے نا، تو وہ جو عمل ان کا وہ برا عمل جو ہمیں پہنچے گا وہ اس کی علیحدہ بات ہے، مگر کسی کا کوئی عمل، کسی کو برا عمل کسی کے پاس نہیں آئے گا، نہ نیک عمل آئے گا اس کو نہیں ملے گا، نہ دوسرے کی برائیاں، نہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے ہر شخص کو اس کے حساب کی ذمہ ڈال دی، اس کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کو، اللہ نے ہر شخص کو اس کے حساب کی ذمہ ڈالی ہے، جیسا وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہر انسان اپنے ارادے اور اختیار کا خود مالک ہے، خود کرے گا، اچھا یا برا، یہ جو بھی ہوگا یہی اللہ کا قانون ہے کہ تمہارے بارے میں ہی سوال ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تم کو جو اختیارات دیے گئے تھے، جیسے نماز پڑھنے کے چند اختیارات تو ہوتے ہیں نا جو ہمارے بس کے نہیں ہوتے، جیسے ہم کس گھر میں پیدا ہوں ہمارا اختیار نہیں، ہمارا دین کیا ہے ہمارا اختیار نہیں، لیکن جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اختیارات آ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اللہ کی بات سمجھ آ گئی ہے، ہم کریں نہ کریں، یہ تو ہماری چوائس ہے نا، نماز پڑھیں نہیں پڑھیں، حلال کھائیں نہ کھائیں، حرام کی طرف جائیں نہیں جائیں، یہ ہمارا اختیارات ہیں۔ تو یہ بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوئے گی، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ بھئی تم کیوں، یہ تمہارے ماں باپ کیوں ہو گئے، یہ ہمارے اختیار نہیں، یہ اللہ نے ہمارے کو خود بخود دے دیا، تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے
اس نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے۔ اور دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے سیب کا بیج بویا ہو اور اس میں سے انگور کی بیل نکل گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا، جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹتے ہیں، ہے نا؟ سیب کا بیج بویا ہے تو سیب ہی کھائیں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور ایک دم سے چینج ہو جائے، تو لہٰذا جو ہم کریں گے ہم خود ہی جو ہے اس کو آگے سروائیو کریں گے۔ اب اللہ سے آپ آگے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، دعا شروع کیسے ہوتی ہے؟ بے مثال، جیسے یہاں پہ دعا میں نے آپ سے کہا نا پیاری دعا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اے ایمان والوں کو اللہ جو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھول ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں اس کو معاف کر دیں۔ ہم غلطی سے ہو جاتے ہیں کام، ہم کبھی بھول بھی جاتے ہیں تو اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں، اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ حساب کتاب ہم سے مت لینا، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے نا؟ کبھی بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اپنی لا علمی نا سمجھی، ہم لوگ کے پاس دیکھیے علم بھی تو نہیں ہے نا، امت مسلمہ علم بھی تو حاصل نہیں کر رہی ہے، تو کتنے کام ہیں جو وہ نا سمجھی میں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ تو تعلیم ہی حاصل نہیں کرے، ان کو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے، تو آپ بتائیے ہم پہ کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو پڑھائیں، اس جہالت کو دور کریں، ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پہ، تو ہم سے خطا ہو رہی ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں، جو ہم لوگ جو اتنے لا علمی میں ہیں، ہم نا سمجھی میں کتنے کام غلط طور پہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اللہ نے ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا نا، تو جو خطا ہوتی ہے یا جو غلطی سے ہو جاتا ہے، اللہ بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نئی ذہن میرا اللہ معاف کر دیتے ہیں، مگر ہم اللہ سے عاجزی، جب انسان معافی مانگتا ہے نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے کہ بھئی ہم نے پرپزلی تو نہیں کیا تھا، بھول سے ہو گیا۔ جیسے ہم رمضان میں کھا لیتے ہیں، ہم نے پرپزلی نہیں کھایا، یاد ہی نہیں رہا، وہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اور ایک ہے کہ بعض دفعہ یہ کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا ارے وہ تو ہمیں وہ وضو ہی نہیں بنایا تھا ہم نے، تو اس میں بھول بھی ہو گئی، خطا بھی ہو گئی۔ تو ایسے جو ہم نادانستہ طور پہ کر گزرتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو بھول سے ہو گئی، جو خطا ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو انسان جب عاجزی کرتا ہے نا، عاجزی سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، مزید جوش میں آ جاتی ہے اللہ کی رحمت۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، ہے نا؟ مگر پھر بھی آپ دیکھیے کتنی دفعہ 70 دفعہ آپ کہتے تھے استغفار کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنوں، ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے اللہ فرماتے ہیں جو بھول اور چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں۔ اور دیکھیے بھول چوک میں ہمارے ساتھ بھی کتنی دفعہ اگر ہم اپنے پرسنل دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی کتنا ہوتا ہے، حالانکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم کو سب پتہ ہوتا ہے، مگر جب عمل کا ٹائم آتا ہے نا، وقت آتا ہے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کرنا تھا، بالکل ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کبھی غلطی کر جاتے ہیں، لا علمی میں بھول چوک ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے مگر ہم پھر بھی غلطی کر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اور جو ہے بہت سارے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتے مگر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جتنی بھی ہم نے نیکی کری ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، سب نیکیاں کرتے ہیں، پڑھ کے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہی سورہ بقرہ کو لے لیجئے، تو ہم نے سورہ بقرہ میں جانے ہم نے پڑھا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو سمجھے جانے، ہم نے اس طرح سے اس کو سمجھا، میں نے اس کو کس طرح سے سمجھایا نہیں سمجھایا، کتنی ہمارے ساتھ بھول چوک ہو گئی ہے نا؟ اور ہم نے اس کا حق ادا کیا نہ کر سکے،
کتنی دفعہ ہوتا ہے دیکھیے کہ ہم سے بہت ساری مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. بعض دفعہ یہ کہ کوئی ہم نے سبق یاد نہیں کیا. بعض دفعہ سمجھے کتنی چیزیں بھول چوک ہوتی چلے گئیں. سورہ بقرہ کو ہی پڑھنے میں آپ لے لیجئے، شروع دن سے لے کے جو ہم ماشاء اللہ سے آلموسٹ سال ہو چکا ہے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سالوں میں آپ خود اپنا کیلکولیشن ہم سب بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کا کتنا حق ادا کیا، کتنا ہم نے آنیسٹی سے اس کو یاد کیا، اس کے سبق کو دیکھا، اس کو یاد کیا، اس پہ غور و فکر کیا، اس کی کلاسز کو اٹینڈ کی. ہم نے سورہ بقرہ کا حق ادا کیا نہیں کیا، اور جتنا ہم کو سمجھ آیا ہم نے اس پہ عمل کیا. ہم خود اپنا اپنا کیلکولیشن سب ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اچھی تھی کہ ہم سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے تھے، مگر کبھی غفلت نے ہمیں، کبھی شیطان نے، کیونکہ کوتاہی ہماری ہی ہوتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسیز ہو جائیں، مگر انسان کی غفلت ہی، سستی، کاہلی، غفلت اور امپورٹنس نہیں دینا. کوئی بات نہیں، لیکچر سن لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم دوسری کلاس لے لیں گے. مطلب ہم بہت دفعہ ہم ایسے بھول چوک کر دیتے ہیں. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بابرکت صورت جو ہماری ختم ہوئی ہے، اس میں جو ہم سے بھول چوک ہوئی ہے پروردگار، اور میرے پڑھانے میں بھی جو بھول چوک ہوئی ہے پروردگار، اے ہمارے رب ہم پر ہمیں معاف فرما دے. جو ہم سے جو کچھ بھی بھول چوک ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما دیجئے. اور پھر آگے ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے رب ہمارے ہم پر بوجھ نہ رکھ جیسے آپ نے اگلوں پہ رکھا ہے. تو یا اللہ ہم پہ اس قسم کا بوجھ نہ ڈال جس قسم کا بوجھ یہودیوں پر آیا تھا، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ ڈال دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا ان کی شریعت کتنی سخت ہو گئی تھی، کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ان کو آپ کو پتہ ہے رمضان میں وہ سحری بھی نہیں کرتے تھے، افطاری سے جو ان کا اگر سو جاتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا پابندیاں خود ہی لگا لی تھیں، آپ سب جانتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ سے ہی بوجھ اپنا بوجھ اپنے اوپر کر لیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے. تو اللہ نے بھی وہ ان پہ ان کی اوپر وہی عائد ہو گئی تھی، ان کے پر وہی قانون ہو گیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو رسول اللہ کو مانتا تھا ان کے اوپر وہ سختیاں ہٹ جاتی تھیں، مگر انہوں نے وہ مانا ہی نہیں تو وہ سختیوں میں ہی ڈالے گئے. تو اب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اس قسم کا بوجھ نہ ڈال جس قسم کا بوجھ یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ڈال لیا گیا، جو وہ اٹھا نہ سکے. آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اب ہے اللہ تعالیٰ سے آگے ہم کہتے ہیں اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب نہ اٹھوا جس کو ہمیں طاقت نہیں ہے. یا اللہ تیری ہم نے اطاعت کی، ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کی راہ میں جو بھی آزمائشیں آئیں گی ان میں کوئی آزمائش ایسی نہ ہو جو ہماری برداشت سے زیادہ ہو. دیکھیے ہم جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے نا اسی حساب سے، جس کا جیسا جاب ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو صحابہ کا ایمان بھی ویسے تھا، ان کی ڈیوٹیاں بھی ویسی تھی، تو ان کی آزمائشیں بھی ویسی تھیں. اور ہمارا بھی ایمان کمزور سا ہے تو ہماری بھی جو گھرولی زندگیوں میں، سسرالوں میں اور شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہماری اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. لیکن اس آزمائشوں میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اتنا ہم کبھی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی بڑی آزمائش نہ ہے جو ہمارا دل برداشت نہ کر سکے. تو اسی کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پر ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا جو ہماری برداشت سے زیادہ ہو، جو ہمیں تیری وفاداری کی امتحان میں ہم کو فیل کر دے. یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ایسا امتحان آ جائے کہ ہم اللہ سے بد دل ہو جائیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں یہ کیا، کیوں والی بات آ جاتی ہے. تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہم پہ ایسی آزمائش نہ ڈال، ایسا امتحان نہ ڈال کہ جو ہم کو آپ سے دور کر دے، ہے نا.
آپ سے دور کر دے، ہمیں ایمان سے ہم نہ چلے جائیں۔ تو یہ دعا ہم کرتے رہنا چاہیے، ہر کوئی یہ دعا کرتے چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ ہم یہاں آئے اسی لیے ہیں کہ ہم امتحان دیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ آزمائشوں کے ذریعے ہی تو ہمیں جنت مل رہی ہے نا۔ ہم نے سورہ ملک میں یہی پڑھا تھا نا کہ زندگی کا کیا پرپز ہے، یہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم کو آزمائے، امتحان ڈالے، تاکہ وہ ہم اس سے کیا ہوتے ہیں، نیک اور بد، منافق اور مومن، تو یہ چھٹتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کون خالص ہے، کون جھوٹا ہے۔ نیک اور بد میں یہ امتحانوں کے ذریعے جو ہے نا چھانچ ہوتی ہے، ایک ایک ایگزام اس سے ہم نکلتے ہیں، اور انسان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ باہر لاتا ہے۔ بہت سارے گٹس ہوتے ہیں، آپ اپنے بچپن، اپنی جوانی میں دیکھ سوچتے ہوں، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں گے اور ہمارے اندر یوں تبدیلیاں آئیں گی، یعنی کہ ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم زندگی کے ایک موڑ پہ ہمارے اندر بھی یہ باتیں آئیں گی کہ ہم سر پہ دوپٹے اوڑھیں گے، ہم حجاب کریں گے، ہم اپنی ینگ ایج کو سوچیں تو کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ ہم کبھی ایسا کریں گے؟ نہیں، یہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا، ہمیں امتحانات میں ڈالے، پھر ہمارے اندر کے جو ہماری کوالٹیز تھے وہ باہر اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ جی اللہ کی مہربانی، ہماری صلاحیتیں باہر آتے ہیں، اس لیے یہ امتحانات آتے ہیں۔ تو ان سب سے گزرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں رہنا چاہیے، یا اللہ کوئی امتحان میری طاقت سے زیادہ نہ ہو، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی بہت اوور اسمارٹ بنتے ہیں نا، اور ذرا ڈھیٹ بنتے ہیں، ذرا اوور بنتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے امتحانات میں پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اب ہم نے کیا دعا کی تھی کہ اے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جو ہمیں طاقت نہیں ہے۔ سب دعا کریں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں سوچیں، اللہ رب العزت میرے پر، اللہ میرے بچوں کو، میرے گھر، میری جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں اس آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں اللہ، ہمیں ہماری اولاد بھی پیاری ہے، ہمارا مال بھی، ہمارا امن بھی، ہماری صحت بھی، ہمیں کوئی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا پروردگار۔ اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے درگزر کر دے۔ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی پیاری، اللہ میں بتا نہیں سکتی کہ اگر آپ سوچیں نا تو کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم پہ نعمتوں میں ہم جینے والے، ہمیں ایک عادت سی ہو گئی ہے نعمتوں میں رہتے رہتے، یا اللہ ہم سے وہ چیزیں نہ چھین لینا۔ اور پھر اللہ ہم جو یہ کمی ہے ہماری ایمان کی، جو ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو ہم خطا کر بیٹھے ہیں، جو ہم سے جان بوجھ کے گناہ ہو گئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں نبھا رہے ہیں، تو اکٹھی 3 چیزوں کی ریکویسٹ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں رحم کر دے ہم پہ۔ عفو، مغفرت اور رحم، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم مان رہے ہیں۔ دیکھیں عفو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا، معاف کر دینا، اور ہم کو بخش دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ ایک مومن کو ان 3 چیزوں پہ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا جو رب ہے، میرا رب، میرا پروردگار میری غلطیوں سے درگزر فرما دے، میرے گناہوں کو چھپا لے اللہ، جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ آخرت میں بھی چھپا لے اللہ، ہمیں معاف کر دے، نہیں کہ مٹا دے، ہمارے گناہ مٹا دے اللہ، درگزر کر دے، چھپا دے ان کو، اور رحمت سے نواز دے، ہماری آخرت کا سہارا بس یہ 3 چیزیں ہی ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ انت مولانا، پروردگار یا الہی تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ یہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ کیونکہ دیکھیے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی جو سرکشی ہم پڑھ ہی آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، جو ان کا جو آنر تھا،
جو اللہ نے جو ان کو رسپانسبلٹی دی تھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا نا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اب یہ پھر اللہ نے یہ آنر کس کو دے دیا؟ امت مسلمہ کو دے دیا۔ الحمدللہ اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے پاس آ گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو مسلمانوں سے اب کیا ہوئی؟ جانی دشمن بن گئے وہ ہمارے۔ ایک تو انہوں نے مانا نہیں، پھر ان کو اتنی حسد آ گئی، اتنا غصہ آ گیا کہ ان کو کیوں یہ آنر مل گیا، کیوں انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو اب وہ ہمارے ان کے اندر ہمارے لیے آپ سب دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کے اندر حسد ہے ہمارے لیے، ہم سے کتنا جب دیکھو ان کو ہمارے لیے برائیاں ہم نظر آتے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا کیا نام نہیں دے دیے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا پروردگار، ان حاسدوں سے، ان دشمنوں سے ہماری مدد فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ان کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ تو دیکھیں یہ جو دعا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایمان کے ساتھ ہیں، یہ جو دعا ہے نا جس کی وجہ سے آج ہم ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، اور کوئی الحمدللہ ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، الحمدللہ کوئی ہمیں اس کے کوئی ہم کو پریشان نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ صحابہ جب رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے، صحابہ کے زمانے سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ ہسٹری دیکھیں، شرک جو تھا وہ دین تھا، جو شرک تھا وہ دین تھا۔ اس وقت بادشاہوں کا، حکمرانوں کا دین ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا بولا کرتے تھے، اور جو اس دین کا جو کہتا تھا نا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا چاہتا تھا، تو اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا، وہ ٹین ایجرز بچے جو تھے کیسا بھاگ کے غار میں چھپ گئے تھے، وہ کیا، ان کا کیا بات تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بولتے تھے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کو مرڈر کرنے کے لیے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اور آپ لوگ فرعون کا بھی قصہ سنیں کہ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تو انہوں نے، فرعون نے کتنی بڑی سزا دی، ایک طرف سے ہاتھ کاٹا، ایک طرف سے ٹانگ کاٹی، اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا، کھجور کے درختوں پہ ٹانگ دیا، وہ بھی کیلوں سے۔ آج سوچیں وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر گئے ہیں، کیلوں سے ٹھونک دیا، اور پھر خون ٹپکتے 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 خون بیچارے پورا نکل کے وہ سسکتے سسکتے مر جایا کرتے تھے۔ اور جو لوگ بولتے تھے کہ ایمان لے آئے تو ان کو آگوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ان کی بتائیے کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اور ان کی جان، ان کی مال، ان کا ہر چیز ان کے خطرے میں رہتا تھا، ان کو زبردستی کیا جاتا تھا، ان کو زور زبردستی ہوتی تھی کہ یہی دین لو ورنہ نکل جاؤ یہاں سے، اتنا تھا۔ اب ہم آیات پڑھی تھی، دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ میں وہ آیات پڑھی تھی نا کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ تو یعنی دین پہ چلنے سے روکنا، اللہ کے دین پہ ایک اللہ کی عبادت سے روکنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو رسول اللہ اور صحابہ تھے جنہوں نے اتنے جہاد کیے، اسی چیز کے لیے تو جہاد کیا تھا نا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اسی بات کے لیے ہمارے صحابہ شہید ہوتے رہے۔ ہمارے پیارے رسول نے کتنی جنگ خندق، جنگ بدر، جنگ احد، کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی کہ ایک اللہ کا نام لینے والا ہو جائے ہر کوئی، اور اگر تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو ہم رول کریں گے، تم ہمیں جزیہ دو، یہی تھا نا ساری۔ رسول اللہ اسی لیے جہاد کرتے تھے کہ اللہ کے دین سے کوئی اس پہ روکے نہیں اس کو۔ تو یہ تمام جنگیں، جہاد، اور اس ظلم اور اتنی جو تکلیفیں دیتے تھے، اس ظلم کو کس نے ختم کیا؟ ہمارے رسول اللہ نے آ کے ختم کیا ہے۔ ہمارے صحابہ، ان کی شہادتیں ہیں، انہوں نے ہمارے لیے آج جو ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں قربانیاں اتنی دی ہیں، تو آج انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس موقع ہے۔ دیکھیں اگر انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تو ہم
ہم اتنے یہاں پہ سکون سے پرسکون ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایمان پہ چل رہے ہیں، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہماری آنے والی جنریشن کیا کرے گی؟ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہمارے اوپر خطرہ نہیں ہے، ہم آرام سے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کسی اتنی قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں اور جنت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل نہ کر سکے، تو دیکھیے ہم سے زیادہ بیڈ لک، کم عقل، بے وقوف کوئی ہوگا کہ اتنے آرام دہ حالات میں ہم نے جنت نہ کمایا؟ ہم ایسے مسلمان بن گئے ہیں کہ بس ہمارا ایمان جو نا رمضان تک ہی میں ایک رہ گیا ہے، رمضان ختم مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، دین پر کس طرح عمل کرنا ہے، اب بہت یعنی کہ اتنا ہر چیز آسان بنا دے گیا ہے، مگر امت مسلمہ ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی ہے، کوئی ان کو وہی نہیں کہ دین کا علم حاصل کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی دین پر چلتا تھا تو اپنی زندگی کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، آج تو کچھ بھی نہیں ہمیں کرنا پڑتا، بس تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے، جس کے پاس ہے وہ پیسہ دے دے، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، یہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اور آسان راستہ ہے، سب سے ایزی وے جنت میں جانے کا یہ کہ آپ خود دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ان تمام چیزوں کا دیکھیے کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے اللہ کی مدد ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہمارے رسول اللہ اور صحابہ کو جاتا ہے، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہماری تمام انسانیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے اپنی طور پہ پوری کوشش کی ہے کہ جو کمی کوتاہی سورہ بقرہ میں رہ گئی ہے اللہ آپ اس کو معاف فرما دیں اور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تو جیسے کوشش اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا، تو اللہ جتنا میں کر سکتی تھی پروردگار میں نے کوشش کی، اور آپ لوگوں نے بھی جتنا آپ لوگوں کی کوشش تھی آپ نے انشاءاللہ کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیں۔ اور سورۃ بقرہ آپ کو پتہ ہے پڑھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ میرا جہاد جو ہے نا وہ گناہوں کو ختم کرنا ہے، حق بات کو بلند کرنا ہے، صبر کرنا ہے نا، یہ اپنا آپ زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور جو ہے اپنا الحمدللہ دیکھیے آج وہ دن آ گیا کہ ہم نے قرآن کی طویل ترین سورت کو اللہ کی مدد سے ہم نے اس کو سمجھی، ورڈ ٹو ورڈ پڑھا، اس کو الحمدللہ یاد کیا، اپنا وقت لگایا، علم حاصل کیا، اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جن میری اسٹوڈنٹس نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا ہے اللہ ان پہ رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ دیکھیے ایک ایک ورڈ کو کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنا اجر ملتا ہے ایک ایک ورڈ کے اوپر، اور جب آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ اینڈ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ لیں کہ کتنا اچھا وقت آپ کا قرآن میں گزرا ہے، پھر آپ لوگ اس کو ریویو کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس پہ وقت لگاتے ہیں، تو آپ سب کیلکولیٹ کریں کہ ہم نے قرآن کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برکتیں ہمارے سورہ بقرہ کی برکتیں تھیں۔ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا، دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی، پھر اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے قرآن کو کھول دیا۔ سورہ بقرہ میں ہر جگہ آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ ہدایت ہدایت ہدایت، ہر چیز میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، ایسے کر لو۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو سمجھ جائیں سورہ بقرہ کا پورا آپ کو اس کا جو ایک ہوتا ہے جوس وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ آل عمران انشاءاللہ نیکسٹ ہے، تو یہ آل عمران اور سورہ بقرہ برکتوں والی صورت ہے، یہ خیر و برکت ہے، اور یہ حشر کے میدان میں ہمارے اوپر سایہ بنیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کو پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن سے پڑھ کر نہیں ہمیں اللہ کے قریب کرے، کوئی ایسا چیز نہیں جو یعنی کہ سب سے بیسٹ طریقہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ قرآن۔ دیکھیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم دنیا کا ہر کام سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے کرتے ہیں،
ہر کام آپ دیکھیں، اگر آپ کو گروسری پہ بھی جانا ہے تو آپ بولتے ہیں اچھا آج میں جاؤں گی، کیا کیا لینا ہے لسٹ بناتے ہیں، ہر چیز غور و فکر سوچ کے کہ کیا چیز ختم ہو گئی ہے، کیا چیز لینا ہے، سب چیز تیاری سے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ جاتے ہیں تو اچھے سے گروسری بھی کر کے لے آتے ہیں، فیصلہ آپ کا ٹھیک ہوتا ہے۔ مگر قرآن کی آیت پر ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اس پہ نہیں غور و فکر کرتے؟ دیکھیں ہر انسان دیکھیے نیکیاں کر رہا ہے نا، ہر کوئی، مگر ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر ہمارے گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں مگر گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں ہماری مدد کون کرے گا گناہ کم کرنے؟ یہ قرآن جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کی برکت سے انسان اپنے اندر گناہوں کو کم کرتا ہے۔ یہ سب آپ لوگ اپنے جس نے قرآن پڑھا ہے یہ سب اچھے سے اس بات کو گواہ ہیں کہ جو یہ بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کتنی ایسی عادتیں ہیں جو ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو قرآن ہی وہ سورس ہے جس سے ہم گناہوں کو کم کرتا ہے، اور اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور سورۃ بقرہ کی جو ہے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی مبارک کرے کہ جس نے آپ لوگوں نے ٹائم لگایا اس کو پڑھا۔ تو سورہ بقرہ کی تو جتنی بھی میں تعریف اور جتنی برکتیں بیان کروں وہ کم ہے، کہ بس اللہ تعالیٰ، اب آخر میں بات یہی رہ گئی ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ علم تو مل گیا، کتنے سارے مسئلے مسائل ہم نے اس میں سے سیکھے ہیں، ہے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے والا بنا اور اس کی برکتوں سے آپ کو بھی نوازے، ہمیں بھی نوازے، اور آپ لوگ اس کو پڑھتے رہیے گا اور پڑھاتے رہیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔